محتشم سامعین و ناظرین، گزشتہ چند جمعات سے ہمارا موضوع سورہ مومنون کی تفسیر کے حوالہ سے چل رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 پر گفتگو کی تھی، اور آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 جو ہے اس کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، فرمایا رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نشانی یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا ان پر فضل ہے اور رب کا احسان ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچا کر رکھتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو زبان کی حفاظت کے حوالہ سے ہے کہ انسان جو اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رب ذوالجلال نے زبان کی صورت میں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب جس انسان کے پاس زبان جیسی نعمت نہیں ہے، جس کو رب نے نعمت دی اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے، جس کو نعمت دی اس کو زبان جیسی نعمت کی قدر نہیں ہے، جس کو نعمت دی وہ اس نعمت کو رب کے دیے ہوئے اذن اور رب کے دیے ہوئے فضل اور احسان کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جس بندے کو رب نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، جس کے پاس بولنے کی قوت نہیں، اگر جا کر اس سے پوچھا جائے زبان کی کیا قدر و قیمت ہے، اس نعمت کی کیا اہمیت ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے دل کی دنیا میں یہ سوچے گا کاش رب ذوالجلال نے مجھے بھی بولنے کی قوت عطا فرمائی ہوتی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میری امت کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان عطا فرمائی۔ اب زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں سفر پر جا رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت جب حاصل ہوئی، محبوب علیہ السلام چل رہے ہیں اور میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ معاذ بن جبل تو کتنا خوش قسمت ہے کہ رب ذوالجلال نے تجھے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ سفر کرنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ شاید پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، زندگی ساتھ دے یا نہ ساتھ دے، قسمت ساتھ دے یا نہ ساتھ دے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا، اور انہوں نے سوال کے لیے انتخاب کیا کیا، مانگا تو کیا مانگا، سوال کیا تو کیا سوال کیا، کتنا خوبصورت ان کا انتخاب ہے۔ کہتے محبوب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اب معاذ بن جبل سوال کرتے محبوب مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب یہ جنت کا سوال کیا اور انتخاب بھی جنت کا کیا، اور پھر سوال بھی دو تھے کہ محبوب ایک تو یہ بتائیں کہ میں وہ عمل کروں رب مجھے جنت عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے رب ذوالجلال مجھے جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اب جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، میرے محبوب علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں معاذ بن جبل سوال تو تم نے بہت بڑا کر دیا ہے اور بہت بڑی چیز کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس کو آسان بنا دیتا ہے اس بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، بلکہ جو کوشش کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوال کیا ہے جنت کے بارے میں کہ جنت کیسے ملے گی اور جہنم سے کیسے بچوں گا، اور جنت کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل کے سوال پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رب ذوالجلال کی وحدانیت پر یقین رکھو، رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مانو، اس کو اکیلا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج کرو۔ ان تمام چیزوں کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، فرمایا جس طرح آگ جل رہی ہو اس پر پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، فرمایا جب اسی طرح انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی برکت سے رب ذوالجلال اس سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بعد چند اور چیزیں ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بہت بڑی چیز نہ بتاؤں جو اصل ستون ہے، جو دین کی اصل ہے۔ عرض کی محبوب ارشاد فرمائے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز بڑی اہم ترین چیز ہے کہ تم رب کی وحدانیت پر یقین رکھو اور مجھے رب کا نبی اور رسول تسلیم کرتے رہو۔ اب یہ چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی کہ رب کی وحدانیت کو مانو اور رب کے نبی کی نبوت اور رسالت کو مانو، فرمایا اس کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے محبوب علیہ السلام نے چند اور چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک اور اصل نہ بتا دوں، ایک اور خاص چیز نہ بتا دوں، اگر تم اس پر عمل کرو تو تم اگر اس پر عمل کرو گے، فرمایا عمل کرنا کام تمہارا ہے، رب کا رسول دنیا ہی میں تجھے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اب انہوں نے عرض کی محبوب وہ کون سی خاص چیز ہے، اہم ترین عمل ہے کہ جس پر میں عمل کرتا رہوں اور اس چیز کو میں اپنا لوں اور اس کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور اس کو اپنانے کی وجہ سے رب ذوالجلال مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ پکڑا
اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا جو میرا امتی اس زبان کی حفاظت کرے گا، فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے، رب ذوالجلال کا رسول اسے جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، سوال کیا محبوب زبان اور اس کی وجہ سے جنت، اور زبان اور اس کی وجہ سے جہنم، آخر اس میں راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ محبوب زبان کی وجہ سے رب جنت بھی دے رہا ہے، زبان کی وجہ سے رب جہنم بھی دے رہا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے ناک کے بل لوگ جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا اس زبان کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور زبان ہی کی وجہ سے رب ذوالجلال کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اس زبان کو جب استعمال کرے وہ رب کی فرما برداری میں استعمال کرے گا، جو اپنی زبان کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، جو اپنی زبان کو بے حیائی سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو برائی سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو فحاشی والی گفتگو سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو لوگوں کی چغل خوری سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا کر رکھے، جو اپنی زبان کو گالی سے بچا کر رکھے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو زبان پر پہرا دے گا اور زبان کی حفاظت کرے گا اور زبان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، فرمایا اس بندے کی زبان اس بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ زبان سے بولتے وقت نہیں سوچے گا کہ میں جائز بول رہا ہوں یا ناجائز بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بات کر رہا ہوں، میں زبان سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے کرنے سے رب نے مجھے منع فرمایا۔ فرمایا جب وہ زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو فرمایا یہی زبان اس بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوگا رب کے محبوب نے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا تجسس ہوا کہ اب کون سا وہ خوش قسمت ہے جو دروازے سے اندر آئے گا، اور جو اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس لیے کہ اس کو جنت کی خوشخبری آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ اب صحابہ کرام حیران پریشان بیٹھے تھے، آخر آنے والا کون سا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، بڑے مقدر والا ہے۔ اب بیٹھے دیکھ رہے تھے، دروازے پر نظروں کو جمایا تھا، ایک صحابی دروازے سے اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، انہیں ملے اور انہیں کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ جب صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، ساری بات سنائی، صحابی رسول سے باقی صحابہ نے پوچھا کہ آخر ہمیں آپ یہ بتا دیں آپ کون سا عمل کرتے ہو، کون سا وظیفہ کرتے ہو، آخر وہ کون سی آپ کے اندر ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے ہمارے محبوب علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اب وہ صحابی رسول آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، میں تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں بڑی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو بڑے نوافل کی کثرت کرتا ہوں، بلکہ عجز و انکساری کو اختیار کیا، کہا کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں کہ جس پر مجھے اتنا مان ہو، لیکن ایک چیز پر مجھے امید ہے، ایک تو میں نے اپنے دل کو صاف رکھا ہے
اور دوسرا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ عمل رب کو اتنا پسند ہے کہ رب ذوالجلال نے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، اب ہمیں بھی اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے بھی تو آخر قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی تو آخر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو آخر محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کی نسبت سے، امتی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی زبان جب استعمال کریں اس وقت کم از کم اتنا لحاظ رکھیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہمارے محبوب نے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی، اس میں اور دیگر مقامات پر بھی رب ذوالجلال نے زبان کی حفاظت کے حوالہ سے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ گفتگو کرو۔ اسلام گفتگو سے منع نہیں کرتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان کی محبت، بھائی چارہ، پیار، اچھی گفتگو سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام منع کرتا ہے تو بری گفتگو سے، کہ اس زبان سے ہم جھوٹ نہ بولیں۔ اگر اس زبان سے جھوٹ بولیں گے تو سمجھو یہی زبان جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس زبان کے استعمال کے وقت ہم اتنا خیال کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں گالی دینے سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی کچھ کیفیت ایسی بن چکی ہے، بعض لوگوں کی عادت میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ جب تک وہ اپنی زبان سے گالی نہ دے اس وقت تک ان کی گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور گالی والا جو اصول ہے یہ ہمیشہ غریبوں پر آزمایا جاتا ہے۔ دیکھا کہ غریب کا بیٹا ہے اور غریب سامنے آ گیا ہے، ہمارا کوئی ملازم سامنے آ گیا ہے، تو پھر ہم گالیوں کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر سامنے کوئی امیر آ گیا ہے پھر ہماری گفتگو بڑی مؤدبانہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ پھر ہم اپنی زبان سے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، اور فرمایا جب بھی گفتگو کرے اچھی گفتگو کرے، اگر اس نے اچھی گفتگو نہیں کرنی تو فرمایا پھر وہ خاموش رہے۔ خاموش رہنا اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جب انسان خاموش رہتا ہے، خاموش رہنے کی وجہ سے وہ برائی سے بچا رہتا ہے۔ خاموش رہے گا تو کسی کی برائی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا۔ لیکن جب اسی زبان سے انسان بولتا رہے گا، بار بار بولتا رہے گا، یا جھوٹ بولے گا، یا چغل خوری کرے گا، یا کسی کی غیبت کرے گا، یا کسی کو تکلیف دے گا، یا کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا، اس لیے ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو نعمت کے طور پر استعمال کرو، ایسا نہ استعمال کرو کہ یہ نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے۔ جب زبان کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا، ناجائز بندہ بولے گا، اس وقت یہ زبان جو ہے بندے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی گفتگو کریں ہماری گفتگو مؤدبانہ ہو، ہماری زبان پہ پاکیزگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب بھی موقع ملے تو ہم بس گالی گلوچ، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ، دوسرے کو دھوکہ فریب، جیسا ہمارے معاشرے میں ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ جھوٹ کے بغیر ہماری بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ جھوٹ نہ بولیں تو بات مکمل نہیں ہوتی، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے کو جھوٹ بول کر بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں جھوٹ بولنے سے ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے،
جھوٹ بول کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ جب زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو رب ذوالجلال کا یہ ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، یہ کوشش کریں کہ ہماری زبانوں میں نفاست آئے، پاکیزگی آئے، ایسا نہ ہو کہ گفتگو سن کر لوگ دور ہو جائیں۔ کم از کم اگر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، غیر مسلم دیکھے 2 بندے بیٹھے ہیں مسلمانوں کے، 4 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں، اب غیر مسلم ہے وہ ہماری گفتگو کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے بولتا ہے، ایک دوسرے سے کیسے بات کرتا ہے، تو ہماری گفتگو میں اتنی پاکیزگی ہونی چاہیے، غیر مسلم دیکھ کر یہ کہے جس نبی کے غلاموں کی گفتگو اتنی پاکیزہ ہے، رب نے اس رسول کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو جب ایسی ہماری گفتگو ہوگی پھر یقیناً یہ گفتگو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔